بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چم گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کلام کے اندر ایک عقیدے کا شعر بیان فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ یہ دیو کا بندہ، یہ عقل کا اندھا، یہ وہابی جہنم کا کنڈا، یہ بولا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے۔ نبی سے کیوں مانگتے ہو، ولی سے کیوں مانگتے ہو؟ نبی سے مانگنا شرک ہے، ولی سے مانگنا شرک ہے، کہو معاذ اللہ۔ الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، نہ ہمیں وہابی سے مطلب ہے نہ دیوبندی سے مطلب ہے۔ ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ راہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لیکن آئیے ذرا قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک سے پوچھئے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبل ان يرتد الیک طرفک۔ مفہوم آیت مقدسہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھی ہیں، اور ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے محل کو چھوڑ کے چلی۔ جب وہ چلی اپنے محل کو چھوڑ کر تو اپنا تخت 7 کمروں میں 7 دروازوں کے اندر 7 دروازوں میں تالا لگا کے تب اپنا تخت وہاں محفوظ رکھ کے وہاں سے چلی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار بہار میں آنے لگی، سلیمان علیہ السلام یہاں بیٹھے ہیں اپنے مقام پر، اپنے سلیمان علیہ السلام نے ساتھی جو وہاں ان کے امتی تھے ان سے ارشاد فرمایا، تم میں کون ہے ایسا جو مجھے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر دے؟ سلیمان علیہ السلام نے کس سے کہا؟ اپنے امتی سے۔ قرآن پاک فرماتا ہے قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن بولا کہ میں اسے لے آؤں گا، ملکہ بلقیس کا تخت جو آپ کو چاہیے ہے میں اسے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنی دیر میں؟ تو کہنے لگا محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو آپ کے دربار میں ایک شخص ہے جو بیٹھے ہیں جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ عرض کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے، میں اس کو لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی دیر میں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں لے کے آؤ۔ پلک جھپکی اور لا کے تخت رکھ دیا۔ میں نے کہا قربان جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی امتی کی یہ طاقت ہے تو پھر آمنہ کے لال کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے کائنات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا پوچھو تو صحیح، علماء سے پوچھو، تفسیریں دیکھو، مفسرین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، یہ آصف بن برقیہ ہیں کون؟ یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دیا۔ اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اتنا اختیار ہے، آخر یہ کون ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کے، سلیمان علیہ السلام کی امت کے، یہ میں بریلی کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں، یہ لیبیت کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن فرما رہا ہے قبل ان يرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے مفہوم آیت مقدسہ تخت لا کر رکھ دوں گا، اور تخت لا کر رکھ دیا۔ ہم نے کہا ذرا قرآن بتا تو حضرت آصف بن برقیہ کون ہے؟ جواب ملا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے۔ ہم نے کہا اب یہ بتاؤ ذرا امام الانبیاء کا رتبہ کیا ہے؟ ہم جس کے امتی ہیں ان کی کیا شان ہے؟ کہا سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور تم جس کے امتی ہو وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام الرسل ہے۔ صدقہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نبوت کے درجے پہ، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت آدم ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت نوح نجی اللہ ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں،
سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، مصطفیٰ ہمارے امام الانبیاء ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی حضرت عاصم بن برقیہ ہے، اور مصطفیٰ کی امت کے ولی سرکار غوث اعظم ہے، مصطفیٰ کی امت کے ولی سرکار غریب نواز ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی عاصم بن برقیہ کی طاقت یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کے امت کے ولی غوث اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، غریب نواز کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ایک سوال یہاں ہم پوچھیں گے، ابھی ہم سے کہا گیا دیوبندی وہابی عقل کے اندر یہ چیزیں پھرتے ہیں ڈنگے پیجامے میں، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ اب قرآن سے پوچھو، اے قرآن، اور قرآن کے ذریعے پوچھو حضرت سلیمان سے، اے سلیمان علیہ السلام آپ نے کس سے مانگا؟ قرآن جواب دے رہا ہے اپنے امتی سے، اپنے امتی سے، جبکہ نبی کا تعلق دار خدا سے ہوتا ہے، خدا سے لیتا ہے بندے کو دیتا ہے، خدا سے لیتا ہے بندے کو دیتا ہے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا آپ نے کس سے مانگا؟ تو جواب دیا ہم نے اپنے امتی سے مانگا۔ میں نے کہا قربان جاؤ، سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور عاصم بن برقیہ ان کے امتی ہے۔ جب نبی امتی سے مانگ سکتا ہے تو ہم امتی ہو کے نبی سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اعلان کرتے رہو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلان کرتے رہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ غمزدوں کو رضا مجتدی دے کے ہے بے کسوں کا سہارا۔ بات آ گئی، یہ 2 منٹ اور سن لیجیے۔ ابھی ہمارے کیا نام آفاق بھائی، آفاق بھائی ان کے گاؤں ان کے جگہ ہی رہتے ہیں، اس کا نام ہے ملاقہ۔ ان کے پاس کچھ لوگ پہنچے، جماعت اسلامی سے آئے، ہم تبلیغی جماعت سے آئے۔ کیا کام ہے آپ؟ بولے کام یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، کسی سے مانگنا بدعت ہے۔ تو یہ بولے ایسا ہے ہمیں سنی اور ٹناٹن سنی، تمہاری ڈال یہاں نہیں گلے گی، کہیں اور جاؤ۔ لیکن یہ انتظار میں رہے کہ اس کو جواب تو دینا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، اس نے یہ بات کہی، اس کو جواب دینا ہے۔ اب اس کے بعد موسم آ رہا ہے سردی کا، ٹھنڈ کے موسم میں اس کو آئی کھانسی، اسی جمتیے کو۔ جب وہ کھانسا گھر سے نکلا ڈاکٹر کے ہاں جانے کے لیے، ہمارے یہ بھی ساتھ میں چل رہے، پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ وہ آیا ملاقہ سے نکلا، لکھنؤ گیا، انہوں نے بھی گاڑی پکڑی، اس کے پیچھے دوڑا دی، لکھنؤ پہنچ گئے۔ اب لکھنؤ MBBS MD فزیشین ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں گھسا، اور اس نے ڈگری جب دیکھ لی تو ہاسپٹل میں گیا، چیمبر کھٹکھٹایا، ڈاکٹر بھگوان داس، ڈاکٹر بھگوان داس MBBS MD فزیشین، وہ چلا گیا اندر۔ ڈاکٹر بھگوان داس کے چیمبر میں جیسے ہی وہ گھسا، پیچھے سے ہمارے آفاق بھائی اندر گھس گئے، اور اس کے بعد میں وہ بیٹھا ٹیبل پہ، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے تو مجھے بخار ہے، کھانسی آ رہی ہے، دوا دے دو۔ فوراً آفاق بھائی نے ہاتھ پکڑا، یہ ڈاکٹر خدا ہے کیا؟ یہ ڈاکٹر خدا ہے کیا؟ بولے نہیں خدا نہیں ہے۔ تو اس سے مانگنے کیسے آیا؟ ہم سید سالار کے آستانے پہ چلے جائیں تو شرک کا فتویٰ، ہم غریب نواز کے آستانے پہ چلے جائیں تو شرک کا فتویٰ، ہم اعلیٰ حضرت کے دربار شیر سنت کے دربار میں چلے جائیں تو شرک کا فتویٰ، اور تم ڈاکٹر سے دوا لے لو، وہ بھی ڈاکٹر بھگوان داس۔ غریب نواز کے در کی دعا شرک، ڈاکٹر بھگوان داس کی دوا میں شفا۔ تو بولے نہیں، ہم ڈاکٹر کو خدا نہیں سمجھتے۔ ہم نے کہا بے وقوف، ہم بھی خواجہ کو خدا نہیں سمجھتے، ہم بھی وارث پاک کو خدا نہیں سمجھتے، ہم خدا والا ہی سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، آپ سمجھے نہیں، ڈاکٹر کا کام دوا دینا ہے، شفا دینا نہیں۔ تو ہم نے کہا شفا کون دے گا؟ تو بولے ڈاکٹر بھگوان داس کا کام صرف دوا دینا ہے، شفا رب دے گا، شفا خدا دے گا۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ غریب نواز کا کام دعا دینا ہے، صابر پاک کا کام دعا دینا ہے، وارث پاک کا کام دعا دینا ہے، شفا کو خدا کا کام دینا ہے۔ یہ دعا دیں گے اور شفا دے گا وہی خدا جو ڈاکٹر بھگوان داس کی دوا میں شفا دے گا، وہی خدا کبھی غریب نواز کے در سے شفا دے گا، کبھی وارث پاک کے در سے شفا دے گا، کبھی صابر پاک کے در سے شفا دے گا۔ ڈاکٹر بھگوان داس کی دوا لینا تجھے مبارک ہو، غریب نواز کی در کی دعا لینا ہمیں مبارک ہو۔ کون سی تھیوری لے کے آیا ہے؟
ہے بھیا جس کے اندر ڈاکٹر بھگوان داس سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے مگر غریب نواز سے نہیں. لہٰذا اعلان کر دو ہم اپنے آقا کے چاہنے والے ہیں, اپنے آقا کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں اللہ نہ حاجت اگر کی ہے, ہم اللہ والوں کے در پہ جاتے ہیں, ان کو خدا نہیں سمجھتے خدا والا سمجھتے ہیں. ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, ان کو خدا نہیں سمجھتے خدا والا سمجھتے ہیں. ان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین اللہ کے محبوب بندوں کے قریب رحمت ہوا کرتی ہے. لہٰذا اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جاؤ, جب ان کے قریب رحمت ہوگی تم ان کے قریب جاؤ گے تو تم بھی رحمت میں آ جاؤ گے, تم بھی برکت میں آ جاؤ گے, تمہارے اوپر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو مسلک اعلی حضرت دین و سنیت دین حسنی حسینی پر مضبوطی سے قوام اور دوام عطا فرمائے, اور مولا اسی پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہابیوں دیوبندیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ کہہ دوں اس کے بعد خطبہ ہو جائے, میں نکاح پڑھانے آیا تھا, اس کے بعد ہو گئی تو شروع کر دی تو سن لیجیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو دیکھا نہیں کنڈا پر ٹاپ پر بہت گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جی جی پاجامہ دیکھا ان کا یا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے. کیسا ہوگا لیکن اگر گہرائی میں جاؤں گا تو اس جملے میں بہت تفصیل ہے, کیونکہ مذہب اسلام جانور بننا نہیں سکھاتا, جانور کو انسان بنا دیتا. مذہب اسلام بدتمیزی بے تہذیبی نہیں سکھاتا, بدتمیز بے تہذیب لوگوں کو با تہذیب اور ادب والا بنا دیتا ہے. مذہب اسلام کا طریقہ یہ ہے سبحان اللہ, ہم جاتے ہیں تو اللہ والوں کا بھی ادب کرتے ہیں. اور ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا جو بندہ عاشق رسول ہوگا, جو اللہ والوں کا عقیدت مند ہوگا, تاریخ شاہد ہے جا کے تلاش کر لینا, جو اللہ والوں سے سچی محبت کرتا ہوگا, رسول پاک کا سچا عاشق ہوگا, کبھی ماں باپ کا غدار یا ماں باپ کا بے ادب نہیں ہوگا. اس لیے جو اللہ والوں سے محبت کرے گا اسے درس ملے گا کہ اللہ والوں کا بھی ادب کرو, اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرو, اپنے بھائی بہنوں کا بھی ادب کرو, اپنے عزیز اقربا کا بھی ادب کرو. لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ, عاشق اولیاء بناؤ. جب عاشق رسول عاشق اولیاء بن جائیں گے تو ماں باپ کا مؤدب تو ویسے ہی بن جائے گا, ویسے ہی بن جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.